یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 22 ستمبر بدھ کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ تربت شہر کے علاقے گردنوا میں آسکانی کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے براہ راست فائرنگ کر کے ایک بزرگ خاتون کو قتل اور ان کے شوہر کو زخمی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کیج سول سوسائٹی کے نمائندے نے ریڈیو زرمبش سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ آسکانی کے علاقے میں انتہائی غریب لوگ رہتے ہیں جو ماضی میں کیج کے مضافاتی علاقوں میں رہتے تھے، جہاں مسلسل قابض پاکستانی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں انہوں نے ہجرت کی اور اب شہر کے قریب آسکانی کے مقام پر جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ عہدیدار کے مطابق دونوں عمر رسیدہ میاں بیوی حسب معمول صبح لکڑیاں چننے گئے تھے، جہاں پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے آ کر بغیر کسی اشتعال کے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر خاتون ہلاک اور ان کے شوہر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں اس واقعے کی اطلاع صبح کو ملی۔ ایف سی کی بربریت کے شکار متاثرین کو سول ہسپتال لے جایا گیا، جہاں خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے، جبکہ ان کے شوہر زخمی ہیں۔ آوارانگ کے مختلف علاقوں بانی جو، گندچائی اور گردنوا کے دیگر علاقوں میں گزشتہ چند دنوں سے پاکستانی فوج کی فوجی جارحیت جاری ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ علاقوں میں قابض پاکستانی فوج لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر دھمکا رہا ہے کہ اپنے گھر بار خالی کر کے چلے جاؤ۔ بصورت دیگر تمام علاقے مکینوں کو زبردستی بے دخل کیا جائے گا۔ ڈیلی سنگر کے مطابق پیر کی شام گندچائی میں رشید ولد عیدو اور اسماعیل ولد عیدو کے گھر پر دھاوا بول کر گھر میں موجود گندم سمیت تمام اشیاء فوجی گاڑیوں میں ڈال کر گشانگ آرمی کیمپ منتقل کیا گیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کے روز بی ایل ایف کے سرمچاروں نے بالگتر میں پیری ہوٹل کے قریب سی پیک روٹ پر قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکی کو راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس سے فورسز کو بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بکر بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کی رات 11 بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے تربت کے علاقے ہوت آباد میں قابض پاکستانی فورسز کی مفادات کے لیے زیر تعمیر لنک روڈ پر قائم کرنے والے مشینری پر فائرنگ کر کے ناکارہ بنا دیا اور بعد میں تمام مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ بی بکر بلوچ نے ایک بار پھر تمام ٹھیکیداروں کو تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کے مفادات کے لیے استعمال ہونے والے پروجیکٹس پر کام کرنے والوں کو سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ بلوچ لبریشن ٹائیگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے 4 ستمبر کو کلات کے علاقے نیمرخ سمالو میں تنظیم کے نوجوان ساتھی بابو علی مراد ولد در محمد ساسولی عرف ناصر کو شہید کر دیا۔ میرام بلوچ کے مطابق شہید ناصر زمانہ طالب علمی سے ہی وطن کی دفاع کے لیے جاری تحریک سے متاثر تھے اور سال 2018 میں عملی طور پر طلبہ تنظیم سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور پچھلے 1 سال سے بی ایل ٹی سے وابستہ تھے۔ اوسطی محمد میں ایک مقامی قبرستان سے 12 سالہ نوجوان کی مسخ شدہ لاش ملی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو مردخانہ میں رکھ دیا ہے، جس کی ابھی تک شناخت نہ ہو سکی ہے۔ مچھ کے ایک مقامی کوئلہ کان میں بجلی کے کرنٹ لگنے سے ایک کانکن ہلاک ہو گیا ہے۔ مچھ ہی میں ٹرک کی ٹکر سے ایک رکشہ ڈرائیور ہلاک ہوا ہے۔ دکی میں اریگیشن آفس میں ٹینڈر پر تنازع کے باعث ایک قبیلے کے 2 گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان لاپتہ افراد کی بازیابی کا اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال فروری میں ہم نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ڈی چوک اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا تو وفاقی وزیر شیخ رشید، لا منسٹر فروغ نسیم، وزیر انسانی حقوق شری مظہری، لاپتہ کمیشن کی سربراہ جسٹس رئی جاوید اقبال اور مارچ میں وزیر اعظم عمران خان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ وفاقی حکومت لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔
لیکن اب 6 ماہ ہو رہا ہے لاپتہ افراد کے مسئلے میں خاص پیش رفت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کے اہلخانہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے اپنا مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بساک اور بی ایس او کا الائنس طالب علموں کی جانب سے 23 ستمبر کو منعقد ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی حمایت کا اعلان کرتی ہے اور احتجاجی مظاہرے میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ دونوں تنظیموں کے عہدیداروں نے کہا کہ الائنس گزشتہ چند دنوں سے دونوں طلبہ تنظیموں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے اور طالب علموں کو باور کراتی ہے کہ دونوں طلبہ تنظیمیں مذکورہ مسئلے پر طالب علموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لندن میں سندھی بلوچ فورم کی طرف سے سردار عطا اللہ مینگل کی یاد میں ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ریفرنس میں مقررین نے سردار عطا اللہ مینگل کی سیاسی اور قوم پرست جدوجہد کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ یادگاری ریفرنس کی کارروائی سردار مینگل کی تقریروں اور انٹرویوز کے کلپس پر مبنی ایک مختصر ویڈیو چلانے اور ان کے اعزاز میں 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ شروع ہوئی۔ سردار عطا اللہ مینگل کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سردار مینگل ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے لوگوں کی خدمت اور مستقبل کی لڑائی کے لیے وقف کر دی تھی، جہاں بلوچ عوام عزت کے ساتھ رہ سکتے اور ان کی پسندیدہ سماجی اور ثقافتی اقدار کے ساتھ گزار سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سردار مینگل کے بلوچ قومی جدوجہد میں شامل ہونے سے بلوچ سیاسی کارکنوں میں امید اور حوصلہ پیدا ہوا، جبکہ 1948 میں بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد بلوچ قوم کو خوف، شک اور الزامات کے سیاہ دور سے گزرنا پڑا۔ مقررین نے کہا کہ معاصر تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں کی وفات بلوچ قومی مقصد کے لیے ایک دھچکا ہے، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی کہ بلوچوں کی یہ نسل ان کی جدوجہد کی مشعل کو اپنی آخری منزل تک لے جائے گی۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے مولن وال کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ CTD کے مطابق انہوں نے کالعدم تنظیم کے کارکنوں کی لاہور میں موجودگی کی خفیہ اطلاع ملنے پر مولن وال میں چھاپہ مارا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کا تعلق کالعدم القاعدہ سے ہے۔ گرفتار افراد سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر اور سیفٹی فیوز برآمد ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے بعد سیکیورٹی وجوہات کے بنیاد پر انگلینڈ نے آئندہ ماہ دورہ پاکستان سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم نے انتہائی ہچکچاہٹ کے ساتھ خواتین اور مرد دونوں ٹیموں کے دورہ پاکستان سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں سال کے اول میں ہم نے اکتوبر میں ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان میں 2 T20 میچ کھیلنے پر آمادگی ظاہر کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین ٹیم کی مختصر ٹور کی بھی منظوری دی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایدھانوم افغانستان کے دورے پر کابل پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ عوام کی صحت کے حوالے سے افغانستان کے موجودہ حکمران طالبان کی قیادت سے گفتگو کریں گے۔ ٹیڈروس ایدھانوم نے اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں ریجنل ڈائریکٹر کے ہمراہ افغانستان میں ہوں۔ افغان عوام کے صحت کی حفاظت عالمی ادارہ صحت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم صحت کے مراکز کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی ادارہ صحت کے افغانستان میں حکام، صحت کے عملے اور طالبان کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ طالبان نے افغانستان میں انڈین پریمیئر لیگ کے میچز دکھانے پر پابندی لگا دی ہے۔ IPL کا 14واں سیزن متحدہ عرب امارات میں جاری ہے، جس میں کئی غیر ملکی کھلاڑی بھی شریک ہیں۔ افغان کرکٹ بورڈ کے سابق میڈیا مینیجر ابراہیم محمد نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ طالبان نے قومی ٹی وی پر IPL کے میچز دکھانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ افغان صحافی انیس الرحمان نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ افغان اسپورٹس چینل RTA اسپورٹس ٹرانسمیشن کے لیے فیس بھی ادا کر چکا ہے۔ امریکہ نے شام میں القاعدہ کے مبینہ اہم رہنما کو ہلاک کرنے کے لیے فضائی حملہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے پیر کو کہا ہے کہ
انہوں نے شام کے شہر ادلب کے قریب ایک فضائی کارروائی میں دہشت گرد گروہ القاعدہ کے ایک رہنما کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی امکانات یہی ہیں کہ ہم نے اسی فرد کو نشانہ بنایا جس کو ہدف بنانا تھا۔ ان کے بقول عملے کے نتیجے میں کسی عام شہری کی ہلاکت کے اشارے نہیں ملے۔ پینٹاگون حکام نے عملے کی تصدیق کی ہے، البتہ اس بارے میں اضافی معلومات جاری نہیں کیے۔ شام میں داعش کے خاندانوں اور دیگر شدت پسندوں کے لیے قائم کردہ الہول کیمپ کے عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ جنوری سے اب تک اس کیمپ کے اندر 70 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کیمپ میں داعش کے خلافت کے خاتمے کے بعد تنظیم سے تعلق رکھنے والے ہزاروں خاندانوں سمیت 62,000 خاندانوں کو رکھا گیا تھا، مگر اس وقت یہ کیمپ شدت پسندوں کے حملوں کا ہدف ہے اور آئے روز وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق الہول کیمپ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور مایوس جگہ بن گیا ہے، جہاں مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، جبکہ قتل کا الزام اکثر سخت گیر خواتین پر عائد کیا جاتا ہے جو سیکیورٹی کی ناقص صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منمانی کرتی ہیں۔ روسی حکومت کی حمایت یافتہ متحدہ روس پارٹی نے 2/3 اکثریت کے ساتھ انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ مبصرین 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے ان انتخابات کو صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے اپنے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ان انتخابات کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں حکومت مخالف طبقوں کو انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے چین اور امریکہ کے درمیان امکانی نئی سرد جنگ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی سرد مہری کا شکار ہیں اور ان کی بہتری کی اشد ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ان دو بڑے طاقتوں کے درمیان خراب تعلقات کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اینٹونی گوٹریس نے دی ایسوسی ایٹڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جن مختلف اہم عالمی مسائل پر اظہار خیال کیا ان میں کورونا، عالمی وبا، آب و ہوا کا بحران اور مختلف ملکوں کے درمیان جاری تنازعات شامل تھے۔ گوٹریس نے کہا کہ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کو آب و ہوا کے بحران کو حل کرنے کے لیے تعاون۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔